اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ محبوب علیہ السلام آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میری غلامی کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ فرما دیں کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، حضور کی پیروی، نبی پاک کی محبت، سرور کائنات علیہ السلام کے دروازے کی گداگری، حضور کے درویزہ گر بن جانے سے، ثنا خاں بن جانے سے، نعت خاں بن جانے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چوکیدار بن جانے سے، حضور کے دین کے طالب علم بن جانے سے، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کا سفر کرنے سے، حضور کی حدیث کا ذوق پیدا کرنے سے، بس کسی بھی طریقے سے نبی پاک سے بندہ جڑ کے حضور کی پیروی میں آ جائے، رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اسلام بالکل فطرتی مذہب ہے، جبراً ہم سے کام نہیں کراتا۔ دل اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، رب چاہتا تو ہر کافر کا دل اسلام کی طرف موڑ دیتا، پابند کر دیا جاتا کہ اگر تم دین قبول کرو گے، دین پر عمل کرو گے تو فلاں فلاں چیز ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ آ جاتے لوگ پھر بھی، لیکن دین کی سب سے مضبوط گرہ محبت ہے۔ رب کہتا ہے تم اس طرح کرو، آؤ نا تو اللہ سے بھی پیار کرو، اور رب فرماتا ہے پھر میرے محبوب سے بھی پیار کرو، مجھ سے اور میرے نبی سے محبت کرتے ہوئے آؤ، پیار ہو تمہیں، تم عقیدت کے ساتھ آؤ، تمہارے دل مائل ہوں، تمہاری طبیعت مائل ہو، تمہارا ذوق ہو، طبیعت ہو۔ دیکھیں اور بات کو سمجھیں، ایمان کی تکمیل کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے جو زاویہ دیا وہ دیا کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ کاش کبھی ہم اس حدیث کی گہرائی میں اتر کر، بڑی معروف ہے، سب کو آتی ہے، لیکن کبھی اتر کر دیکھیں کہ تکمیل ایمان حضور کی محبت کیوں قرار پایا۔ اگر آپ بغیر محبت کے حضور کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بغیر محبت کے دین کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں آپ محسوس کریں کہ میں مجبور کر دیا گیا ہوں، کہیں آپ محسوس کریں کہ مجھے اپنے آپ پر جبر کرنا پڑ رہا ہے، لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو محبت محبوب کی طرف کھینچتی ہے۔ محبت زبان پر محبوب کا نام جاری کرا دیتی ہے، محبت محبوب کے تذکرے پر بندے کو لگا دیتی ہے، ذوق بن جاتا ہے، شوق بن جاتا ہے، توانائی پیدا ہو جاتی ہے جذبات میں۔ پھر الفاظ کا ہجوم پاس نہ بھی ہو تو جذبات ہی الفاظ بن جاتے ہیں، پھر ترنم نہ بھی پوری ہو تو انسان کا ذوق ہی اس کے لفظ بن کے حضور کی نعت بن جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ محبت ہو۔ پھر ایک اور زاویے سے حضور نے اس بات کو سمجھایا، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے، ایک روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہوتی ہے، ایک روٹی مزیدار ہوتی ہے۔ پیٹ بھرنے والی روٹی بھی بندہ مجبور ہو تو کھا کے گزارا کر ہی لیتا ہے، لیکن ایک روٹی اس طرح کی آتی ہے کہ سالن سامنے آتے ہی آنکھوں میں خوشی آ جاتی ہے، میری مرضی کا آ گیا بھائی، یہ تو میری پسندیدہ ہے۔ پھر بندہ کھاتا ہے تو کھاتے اس کا چہرہ بتاتا ہے۔ تو ایک ہے کھانا، ایک ہے ذوق سے مزے کا کھانا، ایک ہے مومن ہونا، اور ایک ہے کہ مزہ آ جانا کہ اللہ کا شکر ہے میں مومن ہوں، یعنی مومن ہونے کا مزہ آ جانا، ذائقہ نصیب ہو جانا، لطف نصیب ہونا کہ میں مومن ہوں۔ حضور نے فرمایا تو تین چیزیں پیدا کر، تجھے اللہ ایمان کا ذائقہ عطا کر دے گا۔ ذائقہ ایمان یعنی مومن ہونے کا بھی مزہ، مسلمان ہونے کا بھی مزہ، ذائقہ ملے گا۔ وہ کیا؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرماتے ہیں تین چیزیں پیدا کر، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کر، سامنے رکھنا، اپنے سامنے رکھ، سامنے رکھ اولاد کو بھی، مال کو بھی، اپنے اقتدار کو بھی، کرسی کو بھی، شہرت کو بھی، یہ بتا کہ یہ چیزیں پیاری ہیں یا دو قدم آگے بڑھ کے تجھے اللہ رسول پیارے ہیں۔ ہم تو تجربہ نہیں کرتے، لیکن حضرت عمر گھر سے تجربہ کر کے آئے تھے۔
انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہر چیز سے بڑھ کر آپ پیارے ہیں، پر مجھے جان زیادہ پیاری آپ سے، کیونکہ وہ سچ بولتے تھے نا، سچے لوگ تھے، دیانتدار، صاف کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوالی بن کے آیا ہوں، حضور یہ مجھے جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور نے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ فوراً حضرت عمر بولے کہ یا رسول اللہ حکم کریں، بات بدل گئی ہے، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے۔ فرمایا اب ایمان مکمل ہو گیا۔ ایک تو حضور نے فرمایا کہ ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو، اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے ہی کرو۔ انہی محبتوں کا مرکز رب رسول ہوں۔ یہ سیاسی وابستگیاں، منہ رکھنے کے لیے تعلقات، ضرورت پڑی تو بندہ کام آ جائے گا، چونکہ میری مجبوری ہے، چونکہ مجھے ضرورت ہے، یہ بیچ میں سے نکال دو۔ خالص اللہ کے لیے کسی سے پیار کرو، مزہ آئے گا ایماندار ہونے کا۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا کفر میں جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند ہے، پھر تمہیں ایماندار ہونے کا مزہ آئے گا، سرور آئے گا۔ اور جب ایماندار ہونے کا سرور آئے گا پھر انشاءاللہ نماز پڑھنے کا بھی آئے گا، پھر قرآن پڑھنے کا بھی آئے گا، پھر سنت پر عمل کا بھی آئے گا، خدمت دین کا بھی آئے گا۔ آپ جب یہ چیزیں پیدا کر لیتے ہیں، حضور کی محبت اپنی طبیعت میں ڈھال لیتے ہیں، پھر کوئی چیز خشک نہیں رہ جاتی۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ ہم نہ ہر چیز اجتماعی کے قائل ہوتے جا رہے ہیں، ادھر ساری دنیا جائے گی میں بھی ادھر جاؤں گا، تو یہ کوئی کمال تو نہیں نا۔ مرحوم اعظم نے تو کہا تھا اعظم ہمارے ہاتھ سے پیمانہ ہی گر گیا، ہر بلحوث کے ہاتھ میں پیمانہ دیکھ کر، کہتے سارے ادھر چل پڑے تھے تو اب میں نے یہ رستہ چھوڑ دیا ہے، اب میں کسی وہ شاید فراز نے کہا تھا کہ شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، بڑی پیاس تھی پر پھر بھی ہم نے غیرت سے پیا جو بھی پیا، شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، اس نے جو پھیر لی نظر تو ہم نے بھی جام رکھ دیا۔ تو ساری دنیا جا رہی ہے تو پھر ہم نے جانا ہے، یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں بھئی۔ اب سارے چونکہ کہہ رہے ہیں یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تو اظہار محبت کرنا ہے تو ٹھیک ہے میں بھی کر دیتا ہوں۔ یہ محبت جو ہے نا، محبت موسموں کی پابند ہے، یعنی یکم محرم سے 10 محرم تک محبت اہل بیت آپ کریں تو محبت اہل بیت تو ایمان ہے۔ آپ فقط یکم سے 12 ربیع الاول تک ذکر کریں تو یہ تو ایمان ہے۔ محبت یہ تو ہر وقت ہونی چاہیے تھی۔ اجتماعی محبت کا ماحول جو ہم بناتے جا رہے ہیں نا کہ اب ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے تو لہذا میں بھی کروں، تو یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا مکہ جب مخالفت کرتا تھا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کرتا تھا، اس وقت عشق کے سب سے بڑے پیغامبر بن کے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ محبت معنیوں الفاظ میں آیا نہیں کرتی، اور یہ وہ شے ہے جو لفظوں میں سمایا نہیں کرتی۔ ہم کیا اس کو اس طرح پابند کریں گے کہ پہلے سارے پیار کریں تو پھر ہم نے کرنا ہے؟ نہیں، کوئی کرتا تو نہ کرے نا، ہمیں تو پیار ہو گیا ہے مدینے والے سے، ہو گیا ہے تو بس ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ اس طرح کا ماحول نہ بناؤ کہ اب ساری دنیا چل رہی ہے تو میں نے بھی چلنا ہے۔ حضور کی محبت ایمان ہے۔ محبت جو ہوتی ہے نا وہ تو ڈھال دیتی ہے بندے کو، کچھ چیزوں پر مجبور کر دیتی ہے۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سادے سے، خوبصورت سے، میٹھے سے، تھوڑے جملے بولنے والے صحابی، کچھ لوگ اپنی سادگی میں مست رہتے ہیں، وہ بالکل ایسے نہ یکدم حضور کے سامنے کھڑے ہوئے آ کے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت مبارک ٹھیک ہے، چہرے پہ کمزوری ہے؟ تو محبوب نے فرمایا میں نے کچھ دنوں سے کھانا نہیں کھایا، فقر اختیاری ہے میرے نبی پاک کا، یہ دو جہاں کے شاہ ہیں، بس پاس کچھ رکھتے نہیں، اختیاری فقر ہے، بس کھجور پانی پہ گزارا ہے، کئی دنوں سے کھایا نہیں۔ صحابی نہ دوڑے گئے گھر میں، ٹٹولا سارے گھر کو، کوئی چیز نہیں ملی کھانے کی۔ دوست احباب سے پوچھا، کوئی چیز میسر نہ آئی۔ بنو قریظہ یہودیوں کا علاقہ تھا، ان کے باغات تھے، پہنچ گئے، ایک شخص سے جا کے کہا مزدوری ملے گی؟
ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਅਜ਼ਲ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਧਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਇਲਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਉਸ ਹਾਸੇ ਝੋਲੀ ਪਾਏ। ਆ ਸਜਣਾ ਵੇਖ ਜਹਾਲਤ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ इश्क खरीद लिया है। कोई मजदूरी मिलेगी? उसने कहा हाँ, कुछ दरख्तों को पानी देना है। मजदूर आया नहीं तो पानी भी ज़रा कुएं में गहरा है, अगर एक डोल पानी का निकालो तो एक डोल के बदले एक खजूर दूंगा। सहाबी ने झोली अपनी फैलाई खजूरें डालने के लिए, एक डोल पानी का निकाल के वहाँ रखते, एक खजूर झोली में डालते, एक डोल निकाल के रखते, एक खजूर झोली में डालते। जब झोली पूरी भर गई खजूरों से तो खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते। तोहफे में जज्बा होना चाहिए, तोहफे की कीमत उसका जज्बा होता है। आप महंगा तोहफा लेके आए और हैं आप सियासतदान, निकलवाना आपने कोई काम है तो वो तो सियासी रिश्वत है, वो तोहफा थोड़ी है। तोहफे का भी कभी वजन होता है, तोहफे की भी कभी कीमत होती है, तोहफे के भी जो खुलूस होता है। झोली भरी हुई खजूरों की ला के मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पेश की, हाथों पे छाले, वजूद पर बज़ाहर मिट्टी लगी हुई, ला के वो सारा कुछ हुजूर की बारगाह में पेश किया। करीम महबूब ने खजूर उठाई, उठा के खाई और खाते ही आंखों में आंसू आए। फरमाया तुझे किसने मजबूर किया था ये काम करने को? किसने मजबूर किया? तो नहीं, कुछ लोग सादे होते हैं, उन्हें ज़्यादा बातें नहीं आती, वो लफ्ज़ों के हेर फेर में काबू नहीं कर सकते, लेकिन उनकी अकीदत बड़ी पक्की होती है, उनकी बातें बड़ी खूबसूरत होती हैं, लहजा इतना हसीन होता है कि समझ आती है कि छलक क्या रहा है लहजे से। किस चीज़ ने मजबूर किया? तो लंबी बात कोई नहीं की, कहने लगे हुजूर सादी सी बात है, हमें कौन मजबूर कर सकता है, हमें तो आपकी मोहब्बत ने ही मजबूर किया है। बस ये मोहब्बत है ना, प्यार हो गया ना, ये प्यार हो गया तो बस निकल गए, दौड़ आए, इस मोहब्बत ने मजबूर किया, चला गया। खुशखबरी नहीं, जो बज़ाहिर खुशखबरी होती है वो नहीं हुजूर ने सुनाई, बल्कि नबी करीम ने फरमाया फिर तैयारी कर, अगर तू मोहब्बत करता है तो फिर फ़क्र के लिए तैयार हो, फिर मुश्किलात के लिए तैयारी कर, क्योंकि जो मुझसे मोहब्बत करता है ना उसकी तरफ तो फ़क्र यूँ आता है जिस तरह गहरी ज़मीन पर सैलाब आता है। फिर तू तैयारी कर, फिर तैयारी कर। मेरे रसूल पाक के ग़ुलामों ने ना हुजूर से प्यार किया और सही वाला किया। मैं फिर कह रहा हूँ, और बात जहाँ से मैंने शुरू किया मैं वहीं पे हूँ। इज्तिमाई मोहब्बत नहीं कि अब सारे चल रहे हैं तो चलो मैं भी, ये वाला अंदाज नहीं, बस मोहब्बत हो गई, बस प्यार हो गया, यानी ग़ुलामी कर ली। इस तरह नहीं कि अब चूँकि सारे कह रहे हैं, यानी तारीफ़ तो वो होती है कि जब कोई ना करे तो फिर बंदा उठ के करे, यानी प्यार तो वो होता है कि जब कोई दावा ना करे तो बंदा कहे नहीं यार शख्सियत प्यार के काबिल है, फिर बंदा प्यार करे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का जो अंदाज़ है ना, वो सोसाइटी को देखकर नहीं बना, वो मुआशरे को देखकर नहीं बना, हालात को देखकर नहीं बना, बल्कि उनकी रूह ने गवाही दी कि मदीने वाले से प्यार करना चाहिए, हुजूर से मोहब्बत करनी चाहिए। देखें जंगों के दिनों में ना, जंगों के दिनों में शायरियाँ नहीं होती, जब फ़ौजें सरहदों पे खड़ी हों तो फिर गज़लें नहीं कही जाती, जब हालात पूरे उरूज पे हों तो फिर इस तरह की कैफियत थोड़ी होती हैं। पूरे हालात हमेशा सहाबा के लिए तैयार रहे, कभी मुनाफिक, कभी काफिर, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, हर वक्त वो तैयार रहे लड़ने के लिए। लेकिन उन सारे रंगों में उनकी मोहब्बत जवान रही, जंगें भी लड़ते रहे, हुजूर की नातें भी पढ़ते रहे, मुनाफिकों के साथ उनके मामलात भी चलते रहे और नबी पाक की तारीफ़ें भी होती रहीं, जंगों के तबसरे भी होते रहे, लेकिन बैठ के ना तो हुजूर के हुस्न का जिक्र भी होता रहा। एक सहाबी ने कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा नूर तलवार की तरह रोशन था ना, तलवार बिल्कुल बिल्कुल जब नई तैयार होके आती है तो बड़ी रोशन होती है, रोशनी के सामने करें तो अक्स पड़ता है उसका, उसमें से भी शुआएं निकलती हैं, तलवार की तरह था। दूसरे का नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तलवार की तरह नहीं, हुजूर का चेहरा तो चांद की तरह रोशन था। यानी वो सारी बातें अपनी जगह पे, वो जो हम चाहते हैं ना कि हम प्यार करेंगे फारिग होके,
ہم محبت کریں گے بچے بیاہ کے، ہم سارے کام کر کے تو پھر آئیں گے نعت شریف پڑھنے، یہ نہیں او خدا کے بندے وہاں سارا کچھ ہوتا رہا اور ساتھ حضور کا تذکرہ بھی ہوتا رہا، سارا کچھ، آزمائشیں، پریشانیاں، ہر چیز اپنی جگہ موجود رہی، پر حضور کی نعت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ انہوں نے نا حضور سے جو پیار کیا تو اس پیار میں جو خاص ان کی ادا تھی، دیکھیں اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا۔ آج بھی مسائل ہوں گے، ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ پیسہ ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے یہ آ جائے تو شاید باقی سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ حالانکہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا کہ دل دے اندر وسن والا مالک یہ مہمان نہیں ہوندا، تے چوکھا رزق بھی جوڑ لئیے تے بانج نصیبوں کھان نہیں ہوندا۔ لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ پیسہ ہی ہے اور اسی میں وہ باتوں کو تولتے رہتے ہیں، اسی میں سارا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا، اور غلام بکتا تھا اور پھر اس کے بچے بکتے تھے۔ تو جب کوئی غلام آزاد ہوتا تھا نا تو وہ سمجھتا تھا کہ اب تو میں دنیا میں آ گیا ہوں۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ بندہ جب آزادانہ گھومتا ہے نا، دیر کے بعد ایک قول پڑھا حضرت علی کا، شاید پہلے پڑھ لیتے تو کچھ سوچیں اور ہوتی۔ آپ نے فرمایا تھا اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اسے مبارک ہو۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان تو اپنی مرضی سے اپنے دوستوں کے پاس بھی نہیں بیٹھ پاتا، وہ تو اپنی مرضی سے گھوم پھر بھی نہیں سکتا، ایسے حالات اس پر آتے ہیں۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے زندگی میں، اسے سمجھے۔ تو اہل عرب کے ہاں غلام کا آزاد ہونا اتنی بڑی نعمت تھی کہ وہ بندہ سمجھتا تھا دنیا میں ہی آ جایا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ نبی پاک کے غلام ہیں، بچپن میں کسی نے اغوا کیا، مکے لا کے بیچا، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے حضور کی بارگاہ تک آ گئے۔ ان کے والد اور چچا اور ایک روایت میں ان کا بھائی پیسے لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، یہ پیسے لے لیں، ہمیں دے دیں، ہم نے لے کے جانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا بات سن کے مسکرائے۔ کچھ مسکراہٹیں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں۔ حضور مسکرائے، فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو یہ پیسے تم ساتھ اپنے پاس رکھو، ایسے مفتی لے جانا اگر جانا چاہے۔ تو حضور تو مسکرا رہے تھے نا، لیکن انہیں ابھی اس بات کا پتہ نہیں تھا، وہ ابھی اس رستے کے مسافر نہیں تھے۔ وہ کہنے لگے جی یہ کیا بات ہوئی، وہ غلامی نہیں چھوڑنا چاہے گا، کیونکہ غلامی تو سمجھتے تھے کہ جی یہ ہی آج ہیں جب آزاد ہو گئے، جی وہ جانا نہیں چاہیں گے، یہ کیا بات ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا میں بلاتا ہوں نا، جانا چاہے تو لے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، جناب زید بن حارثہ آئے، فرمایا والد اور چچا آئے ہیں، یہاں ایک روایت میں تمہارے بھائی آئے ہیں۔ دوڑ کے گئے، بڑے زمانے سے ملے ہوئے تھے، بڑا روئے، بڑا پیار، بڑی باتیں، بیٹا تیری ماں یاد کرتی ہے، تیری بہنیں بلاتی ہیں۔ تیاری ہو گئی، اب جب تھوڑا سنبھلے نا تو حضور نے دھیمے لہجے میں کہا زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اگر تم جانا چاہو تو میری طرف سے پابندی کوئی نہیں۔ کون نہیں گھر جانا چاہتا، کون نہیں آرام کرنا چاہتا؟ 2-3 دن بندہ باہر رہے نا تو وہ گھر لوٹ کے آئے تو اس کا دل کرتا ہے کہ آج نیند سکون کی آئے گی۔ ہم گھومتے ہیں پاکستان میں تو لوگ کہتے ہیں رات رہ جاؤ، زیادہ اصرار کریں تو پھر میں کہتا ہوں یار اپنے بیڈ پہ ہی نیند آتی ہے، تمہیں کیا بتائیں۔ گھر کون نہیں جانا چاہتا، اپنے بہن بھائیوں سے کون نہیں ملنا چاہتا، قرار ہی سارا وہاں ہے، سکون اور راحت ہی وہاں ہے۔ اس کی تو خواب کبھی آ جائے بندے کو اپنے گھر کی تو وہ خواب بڑی تسلی دے جاتی ہے۔ تو حضرت زید سے حضور نے فرمایا جانا چاہو تو چچا کا تو خیال تھا نا کہ یہ دوڑ لگا دے گا، یہ بھاگ جائے گا، گھر قریب آتا ہے تو حضور بھی سواریاں، مدینہ قریب آتا تو تیز کر دیا کرتے تھے، تو یہ تو دوڑے گا۔ لیکن جب کہا نا جانا چاہو تو چلے جاؤ، تو حضرت زید دور کھڑے تھے، دوڑ کے آ کے حضور کے پیروں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے سونے ہاں اماں بڑا پیار کرتی ہے، بہنیں انتظار کر رہی ہیں، پر آپ کو چھوڑ کے کون جائے؟ حضور آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، یعنی آپ کو چھوڑ کے
बोले बरेली के इमाम, कहने लगे तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, तेरे कदमों में जो है, तेरे कदमों में जो है, तेरे कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। और फरमाने लगे तेरे टुकड़ों पे पलूं, मुझे गैर की ठोकर पे ना डाल, मैं झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा। हुजूर यही रहना है, यही रहना है, हमें कोई आज़ादी नहीं चाहिए, कोई आज़ादी नहीं। ये गुलामी कई आज़ादियों पे कुर्बान की, जब प्यार हो गया, जब मोहब्बत हो गई तो अंदाज बदल गए, तरीके बदल गए। हम ना खुश्क होके आए हैं दीन में, खुश्क होके। मैं बड़े दर्द से कहता हूँ, नात खानों से कहता रहता हूँ, अपनी भी इस्लाह करता रहता हूँ, उनसे कहता हूँ हमें भी कोई मशवरा दो, उनसे भी गुजारिश करता रहता हूँ कि ये जिस दिन तुम्हारी तिजारत बन गई, ये तुम्हारा मज़ा ले जाएगी नात खानी। ये दीन जिस दिन भी थोड़ा सा कारोबार बन जाता है, मज़ा ख़राब कर देता है, जायका ख़राब हो जाता है। इसलिए कि पूरे सालन में इतनी सी भी गर्द पड़ जाए ना पूरी देग में, तो सारे का जायका ले जाते। अगर हुजूर से खालिस प्यार करेंगे, खालिस मोहब्बत करेंगे, तो वो जो जायका है ना, वो जो हुस्न है, वो आखिरी दिन तक कायम रहेगा। आखिरी दिन तक वो जायका लिए फिरेगा इंसान को, वो ज़िंदगी को ताज़ा रखेगा, तबीयत को ताज़ा रखेगा, मिजाज को ठंडा रखेगा, करार देगा आपको, आप सुकून में रहेंगे। हुजूर से मोहब्बत करें और अपना ज़ौक़ बनाएं, सीरत पढ़ें, ऐसे लोगों की बात सुने, ऐसे लोगों की नात सुने जो हुजूर की तारीफ़ करते हैं, ताकि हमारे दिलों में हुजूर का प्यार बैठे। ऐसी मजालस में जाएं जहाँ हुजूर का अदब, ताज़ीम, तौक़ीर, नात सिखाई जाती। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत की मुख्तलिफ जहतें हैं, आपकी सीरत पाक के मुख्तलिफ उन्वानात हैं। आप का जो फ़लसफ़ा है और आपका जो इक़दाम है और आपका जो मैदान सजाना है, वो बहुत सारी गहराइयाँ अपने दामन में रखता है। और इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़िक्र खड़ा होने की फ़िक्र है, मजबूत होने की सोच है, नज़रियाती ज़िंदगी गुजारना और नज़रियाती सरहदों का मुहाफ़िज़ बनना, ये इमाम हुसैन का पैगाम है। हमारे माहौल में इस तरह होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी में अपने आप को कानून से मावरा समझने लगते हैं। उनका ये मिजाज बन जाता है कि हम चूँकि एक बहुत बड़ी शख्सियत है, हम चूँकि VIP पर्सनैलिटी हैं और हमारे ढेरों और हज़ारों और लाखों में जानने, पहचानने और मोहब्बत करने वाले हैं, लिहाजा शायद हमें किसी कानून और किसी ज़ाविये का पाबंद नहीं होना चाहिए। तो ये सोच बड़ी ख़तरनाक होती है। मुआशरे में एक आदमी भी जुर्म करके जब बच जाता है या अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है, उसका असर पूरी सोसाइटी पे पड़ता है। उसके नताइज बड़े खौफनाक निकलते हैं। एक चोर के बच जाने से पूरा शहर गैर महफूज हो जाता है। आपने एक कातिल को खुली छुट्टी दे दी, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत सारे इंसानी और कीमती जानों को दांव पे लगा दिया है। अब तो उसका दिल खुल जाएगा, वो जिसको चाहेगा, जहां चाहेगा। तो नतीजा ये निकलता है कि अगर कानून की पासदारी ना की जाए, कुछ लोग उससे मावरा हो जाते हैं। ये जो सोच होती है ना, बादशाहों की सोच, उनका ख्याल होता है कि हम किसी कायदे के पाबंद नहीं हैं। इस्लाम में जो खिलाफत पर जोर दिया है, तो खलीफा जो होता है वो तो नायब होता है, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात तयशुदा है, उसने बस नाफिज करना होता है। इसलिए मुसलमानों के यहाँ बादशाह नहीं होते, मुसलमानों के यहाँ अमीर होते हैं, खलीफा होते हैं, जो सिर्फ उस निज़ाम को नाफिज करते हैं।
इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान में निकलते हैं तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उन लोगों के खिलाफ निकला हूँ जिन्होंने हुदूदुल्लाह को तोड़ा है, जो अल्लाह की हराम करदा को हलाल कहते हैं। मैं ऐसे लोगों के खिलाफ बरसरे बेकार हूँ जो हुदूद के क़याम में रुकावट है, जो अपने आप को मावरा समझते हैं। तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने मजबूत और भरपूर जद्दोजहद की। एक होता है किसी शख्स के घर की दीवार गिराना, उसकी हुकूमत गिराना, उसके महल को गिराना। एक होता है किसी की सोच को और उसके नजरिए को दफन करना। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कमाल ये है कि इमाम हुसैन ने यजीद को और उसके नजरिए को दफन कर दिया। कानून की बालादस्ती, खिलाफत का क़याम और छोटे बड़े की तफरीक ख़त्म करके शरीयत के दायरे में लाना, सबको हुदूद का पाबंद करना, इसको इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमली जामा पहनाया और नज़रियाती सरहदों को हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस बात का बयान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीन बिल किस्त, ऐ ईमान वालो इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ। शुहदा लिल्लाह, लेकिन ये गवाहियां तुमने अल्लाह के लिए देनी है। ये तुमने स्टैंड लेना है, ये जो तुमने इंसाफ के लिए खड़े होना है, ये अल्लाह की रजा के लिए तुमने खड़े होना है। और तुम खड़े हो जाओ, तुम स्टैंड ले जाओ, तुम मजबूत हो जाओ, तुम डट जाओ अल्लाह की रजा के लिए। और जो तर्ज हमें अल्लाह का कुरान देता है वो तर्ज बड़ी अनोखी है। फरमाया डट जाओ, वलौ अला अनफुसिकुम, अगरचे इसमें तुम्हारी अपनी जान का नुकसान ही क्यों ना हो, तुम्हें खुद ही कानून के दायरे में क्यों ना आना पड़े, तुम्हें अपने आप को कानून के हवाले क्यों ना करना पड़े, अपनी जात पर हुदूद का तुम्हें तायुन लागू क्यों ना करनी पड़े, लेकिन तुम डट जाओ, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, कानून की पाबंदी करो। अबिल वालिदैन वल अक़रबीन, अगरचे उस रास्ते में, हक के रास्ते में तुम्हारे वालिदैन आए या करीबी रिश्तेदार आए, फिर तुमने खड़े हो जाना है। फिर तुमने अपनी ज़ात को नहीं देखना, अपनी कराबत को नहीं देखना, अपने वालिदैन को नहीं देखना। हक के लिए, इंसाफ के रास्ते में अल्लाह की रज़ा के लिए खड़े हो जाओ। फिर इरशाद फरमा इन यकुन गनियन औ फकीर, फरमाया अगरचे इस रास्ते में कोई गनी आए औ फकीरा, या कोई फकीर आए, किसी मालदार को नहीं देखना कि उस पर हाथ आ रही है तो उसके पैसों के रोब के नीचे आ जाना, और किसी गरीब को देखकर तरस भी नहीं खाना कि मैं फैसला करने लगा हूं तो चलो तुम्हारा बंदा है, गरीब आदमी है, मैं तुझे छोड़ देता हूं। ये काम ना करना। जब हद की बारी आए तो अमीर आए या गरीब आए, कानून सब के लिए बराबर है। और अगले लफ्ज जो कुरान मजीद ने बयान फरमाए वो समझने वाले हैं। फरमाया फल्लाहु औला बिहिमा, तुम खैर खा ना बनो, अल्लाह तुम सबसे बढ़ के इनका खैर खा है। अमीरों का भी और गरीबों का भी रब खैर खा है। तुम कानून की पाबंदी कराओ, तुम ना खैर खा बनो, अल्लाह तबारक व तआला तुम सबसे बढ़कर इन पर इख्तियार रखता है। अल्लाह ताला इनकी खैर खाई फरमाएगा। ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी ना करो, अंतादिलू के तुम अदल ही ना कर सको। अपनी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे इस तरह ना लगो कि अदल का रास्ता छोड़ जाओ। छोड़ दो अपनी ख्वाहिशात को और इंसाफ कायम करो उस रास्ते में, चाहे तुम्हारी अपनी जान आए, माँ बाप आए, रिश्तेदार आए, अमीर आए, गरीब आए, इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ। हम चूंकि ज़्यादातर लोग देहाती मिजाज से ताल्लुक़ रखते हैं, कुरान मजीद की इस आयत को सामने रखिए कि इंसाफ के साथ खड़ा होना है, हक के लिए खड़े होना है। उसमें चाहे अपनी ज़ात ही क्यों ना आए, फिर उसको पेश करना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बहुत बड़ा जुमला इरशाद फरमाया। आप फरमाने लगे, मैंने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसास के लिए अपने आप को पेश करते हुए देखा है। हुजूर ने अपने आप को कानून के सामने पेश किया। सफ़े सीधी कराते एक सहाबी को दुर्रा लग गया या नेज़ा लग गया
تو حضور علیہ السلام نے اپنے بطن نور سے کپڑا ہٹا دیا، فرمایا آؤ تم بدلہ لے سکتے ہو، تمہیں تکلیف ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں اگر مدینے والے محبوب اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر سکتے ہیں تو پھر باقی کون ہے جو اپنے آپ کو ماورا سمجھتا ہے؟ پھر وہ کون ہے جو کہتا ہے مجھ پہ نافذ نہیں ہو سکتا، میرے اوپر آپ حکم نہیں چلا سکتے؟ سب سے پہلے تو اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں حاضر ہوں، بدلہ لے سکتا ہے۔ اگر حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو ہما چما کس کھاتے میں؟ ہمارے ہاں وہ جو فکری تضاد ہے، مطلب ہم یہ چاہ رہے ہیں پوری دنیا پہ دین نافذ ہو جائے، لیکن کہیں نفس کی خواہش یہ کہتی ہے کل دنیا پہ ہو میرے اوپر نہ ہو۔ تو معاذ اللہ آپ اپنے آپ سے پہلے سوال تو کر لیں، آپ اس کٹہرے میں آنے کو تیار ہیں؟ میں اس بڑے مجمع میں بڑے درد کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے اگر کہیں میری طبیعت میں کسی قسم کا کوئی تصنع ہو۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ بہت بڑی گدیوں کے وارث پیر نہیں چاہتے کہ ملک میں دین نافذ ہو جائے، نہیں چاہتے، اس لیے انہیں کٹہرے میں آنا پڑے گا، انہیں اپنی اربوں خربوں کی جائیداد کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ جو الگ سے ایک سلطنت قائم کیے ہوئے ہیں وہ سلطنت ٹوٹ جائے۔ ہمارا مزاج نہیں ہے بھائی، ہم تھوڑا سا ہٹ کے جینا چاہتے ہیں، ہم سفارشی کارڈ اپنی جیبوں میں رکھتے ہیں، ہم اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھوائے پھرتے ہیں میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، میرا فلاں نام ہے، میری موٹر سائیکل کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے میرا فلاں علاقے سے تعلق ہے۔ آپ کوئی الگ مخلوق ہے؟ آپ نے جو موٹر بائک کے پیچھے اور گاڑی کے پیچھے لکھوا لیا ہے، اور آپ نے جو جھنڈا بلند کر لیا اپنی گاڑی پر، اور ایک آپ نے بلب جلنے والا اور اشارے دینے والا لگوا لیا، تو آپ کیا ہیں؟ قانون کے دائرے میں آپ آئیں گے، قانون کے دائرے میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نصر کی بیٹی ربی نے ایک عورت کو کچھ مارا تھا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے، تو حضور کی بارگاہ میں مقدمہ دائر ہوا، تو نبی پاک نے فرمایا بدلہ دے یہ۔ تو کہتے ہیں ان لوگوں نے، نصر چونکہ بہت امیر لوگ تھے، قبیلہ بڑا امیر تھا، تو اس نے اپنی بیٹی کے لیے جا کے ان کی منت کی، کہا یار تم میری بیٹی کو معاف کر دو گا، نہیں معاف کرتے، کام سے کوئی تم جرمانہ لے لو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں معاف کرتے۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے جا کے عرض کی حضور یہ بہت بڑا قبیلہ ہے جو دین میں آیا ہے، تو کیا اب اس جیسے لوگوں پر بھی قصاص ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور حضور کے جملوں میں وہ تاثیر تھی اور لفظوں میں وہ حقیقت بیانی تھی کہ فرماتے ہیں کہ میرا دل عجیب سفر کرنے لگا۔ حضور فرمانے لگے انس تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی تھی کہ غریب جرم کرتا تھا تو سزا ملتی تھی اور امیر جرم کرتے تھے تو رہا کر دیے جاتے تھے۔ حضور فرمانے لگے یہ حد لگے گی، یہ بدلہ دینا پڑے گا۔ کیوں دینا پڑے گا؟ اللہ کے رسول فرمانے لگے یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے، یہ کتاب اللہ کا فیصلہ ہے کہ حدود کو قائم کیا جائے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو نافذ کیا جائے۔ جب تک میں اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر پر، اپنے قبیلے پر، اپنے دوستوں پر اللہ کے قانون نافذ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، جب تک حدود اللہ کا قیام میں اپنی ذات سے لے کر اپنے حلقہ احباب تک لگانے میں کامیاب نہیں ہوتا، اتنی دیر تک میں یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ دھرتی پر، کائنات پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کی میں جد و جہد کروں گا؟ ہمارا مزاج اس طرح کا بن گیا ہے، ہم قانون کا نفاذ نہیں کرتے، قانون کا نفاذ نہیں چاہتے، ہم اس قانون کے لیے جد و جہد نہیں کرتے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہر روز ایک نیا واقعہ ہوتا ہے، ہر روز اخبار کی سرخیاں بنتی ہیں، ہر روز سوشل میڈیا چلانے والوں کو ایک نیا عنوان ملتا ہے، ہر روز کالم لکھنے والوں کو ایک نیا عنوان ملتا ہے۔ میں اس وطن میں رہتا ہوں جہاں کے غریب صرف اس لیے ہیں کہ ان پر کالم لکھے جائیں، ان پر ولاگ کیے جائیں، ان پر ویڈیوز بنائی جائیں، لیکن مجھے سچ بتانا، ذمہ داری سے بتانا، اس سے پہلے کسی نے یہ جملہ نہیں کہا، اس کے بعد بھی یہ جملہ نہیں کہا، کسی نے ذمہ داری نہیں بتائی، کسی نے نہیں کہا یہ تمہاری ذمہ داری،
یہ ذمہ داری حضرت عمر فاروق نے خود اپنے لیے وضع کی، اور اس ذمہ داری کی نزاکت کو دیکھیے، فرمایا فرات کے کنارے کتا اگر پیاسا مر گیا تو کوئی اور جواب دہ نہیں ہے، حکومت میری ہے، لہذا جواب دے بھی میں ہی ہوں۔ اللہ کے حضور مجھ سے پوچھا جائے گا حکومت تیری تھی، یہ کیا بات ہوئی، میں نے فلانا معطل کر دیا، میں نے فلانا معطل کر دیا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ خدا را کچھ خیال کریں، چیزوں کو سمجھیں، جب تک ہم سب قانون کی پابندی کے قائل نہیں ہیں۔ میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو میرے ڈرائیور نے اوور سپیڈ، اس نے گاڑی وہ چلا رہا تھا، روک لیا ہمیں، نے کہا جی آپ کی سپیڈ زیادہ ہے، میں نے کہا بالکل زیادہ ہے، مجھے دیکھا اوہو پیر صاحب میں آپ جائیے، میں نے کہا جناب ایسا نہ کریں، تھوڑا سا نا پیر صاحب کے ڈرائیور کو بھی سبق دے دیں، ذرا آئندہ احتیاط سے چلیں، آپ وہ جو سب کے لیے چالان بناتے ہیں وہ بنائیے، آپ یہ ایک نقطہ ذرا لگائیے تاکہ ہمیں احساس ہو، آپ ہمیں ماورا نہ کیجئے، آپ ہمیں اس چکی سے گزاریے، ہمیں احساس دلائیے۔ میں ایئرپورٹ میں اترا کسی جگہ سے، کسی ملک سے میں لوٹ رہا تھا، تو مجھے دیکھ کے اس صاحب نے کہا آپ ذرا آگے آ جائیے امیگریشن کے لیے، تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا، ان میں سے پتہ نہیں کون ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ کا مقبول اور محبوب ہے، میں کیسے اسے پشت کر ڈالوں۔ آپ ان سب کے لیے جیسے کام کریں گے، فقیر بھی اسی لائن میں آ جائے گا۔ ہاں پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، اے دا پردہ چا پایا ہی تیرا پلا ہو سی۔ اپنی زندگی میں کچھ اپنے اوپر بھی نافذ کریں بھائی، اور پھر تھوڑا سا اپنوں کا احتساب بھی کریں، تھوڑا ارد گرد بھی دیکھیں ماحول کیا ہے۔ لیکن میں کیسے عرض کروں، ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اے سی والے روم سے اٹھ کر باہر آ کے نہیں دیکھتے، وہ غور ہی نہیں کرتے کہ میرا عملہ کیا کر رہا ہے، وہ توجہ ہی نہیں کرتے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کس کس جگہ پہ غور کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ ہم بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غیر ذمہ دار ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے کزن پر بھروسہ ہے، مجھے ڈرائیور پر بھروسہ ہے، مجھے پڑوسی پر، تو بھئی جس پر بھروسہ ہوگا نقصان بھی تو وہی کرے گا نا، جس پر بھروسہ ہے نہیں اس نے تو آپ کی دیوار پلانگنی نہیں۔ یہ آپ کا بھروسہ، یعنی وہ جو یہ کزن ہے ہمیں ان پر اعتبار ہے، تو میں نے کہا آپ کو اعتبار ہے، اللہ رسول کو نہیں، انہوں نے تو پردہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے تو کزن کا پردہ رکھا ہے، نام محرم کا پردہ رکھا ہے، آپ کو اعتبار ہے، ان کو نہیں ہے، انہوں نے منع کیا۔ تو میرے بھائی جب تک آپ محاسبہ نہیں کریں گے، احتساب نہیں کریں گے، قانون کو نافذ نہیں کریں گے، اپنے ارد گرد نہیں دیکھیں گے۔ کائنات میں سب سے عظمتوں والی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ ہے، وہ علی کے گھر کی ہیں، عزت علی سے سنتے ہیں، وہ نبی کے گھر کی ہیں، عزت یہ نبی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ کیا عظمت ہے سیدہ پاک کی، لیکن ذرا یہ والا رنگ بھی دیکھو نا، حضور کی عادت مبارکہ تھی، کریم محبوب کسی سفر پہ جاتے تو جب تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، اور واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر آتے۔ رسول رحمت علیہ السلام ایک سفر سے واپس آئے، سیدہ پاک کے کاشانہ نور میں تشریف لائے، اور محبوب نے جیسے ہی قدم رکھا سامنے، تو سامنے ایک پردہ لگا ہوا تھا جس پر کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ رسول رحمت وہیں سے واپس تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ پریشان ہوئی، مولا علی شیر خدا سے کہا معلوم تو کیجئے محبوب لوٹ گئے اور میں منتظر تھی زیارت کو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا تو محبوب فرمانے لگے میرا اور دنیا کی زیب و زینت کیا تعلق، میری بیٹی اور نقش و نگار والے پردے، لاڈ کے نام پر بچوں کو کروڑوں لاکھوں دیتے ہو، پیار کے نام پر ان کا کوئی احتساب نہیں۔ محبت اور چیز کا نام ہے، اور احتساب کرنا اور ان کو ٹھیک رکھنا یہ ایک اور چیز ہے۔ اور احتساب کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو محبت نہیں، آپ ہر دفعہ بچے سے پوچھیں وہ سودا لینے گیا تھا تو بقایا کیوں نہیں لایا، آپ اس کا حساب کریں تیرے پاس اتنے تھے، اور لوگ فخر سے بتا رہے ہوتے میں نے کبھی حساب نہیں پوچھا، تو آپ نے ظلم کیا ہے نا، کیوں نہیں پوچھا؟ بیٹے سے حساب پوچھیں، اسے حساب کی عادت ہو، اسے اپنی زندگی میں پرکھنا آئے، لوگوں کے ساتھ جب وہ معاملات کرے گا تو مضبوط رہے گا۔ نوجوان دوستو،
حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا نا کہ محبوب تو میری وہ نقش و نگار والے پردوں سے خوش نہیں ہوئے، تو سیدہ پاک پھر سیدہ پاک ہیں، ان کے قریب بھی کوئی ایسی چیز نہیں آتی۔ حالانکہ یہ جائز تھا، اگر کوئی انسانی صورت نہیں بنی ہوئی اس پر تو یہ جائز تھا، کسی کے پاس جائز پیسے ہوں تو یہاں نقش و نگار بنے نہیں ہوئے، لیکن چونکہ محبوب کو پسند نہیں آیا تو سیدہ پاک نے اسی وقت اتارا اور اللہ کی راہ میں خیرات کر۔ ہم جب احتساب نہیں کریں گے، جب ہم غور نہیں کریں گے، ہمارے گھر میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے بچے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، خاندان کی غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھل رہی ہوتی ہیں، ہمارے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے، اور ہم جب منع نہیں نہ کرتے، تھوڑا سا انتظار کیجئے، اس بچے کی شادی ہو لینے دیجئے، جو سارا کچھ یہ آپ کے پاس بیٹھ کے غیروں کے لیے کرتا رہے نا، وہ آپ کی باری بھی آنے والی ہے، وہ ساری باتیں آپ کے لیے کرے گا۔ اب میں ایک جگہ پہ 3 لوگ بیٹھے تھے تو ان میں سے 2 اٹھ کے چلے گئے تو میں اکیلا رہ گیا، تو ایک صاحب نے وہ ان کے پردے کھولے اور وہ ان کی پگڑیاں کھولی، وہ حال کیا یہ ایسا ہے، اور جب تک وہ بیٹھے تھے خوشامد کر رہا تھا، تعریفیں کر رہا تھا، وہ چلے گئے تو حال ہی برا کرنے لگا، تو میں بڑے غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگی آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ تو میں نے کہا مجھے تو اپنی فکر پڑ گئی ہے، وہ 2 گئے ہیں تو انہیں کوئی حال نہیں چھوڑا، جب میں جاؤں گا تو کیا اشر کرے گا، اس لیے کہ میں تو سونگ گیا ہوں، تو کیا آدمی ہے، میرے جانے پر تو اللہ جانے کیا حال کرے، نہیں 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 آپ تو اچھے آدمی ہیں۔ میں نے کہا یہ تو ان کے منہ پہ بھی کہہ رہا تھا، یہ تو وہاں بھی کہہ ہی رہا تھا بھائی، وہ تو مجھے سمجھ آ گئی ہے تو کس لیول اور کس مزاج کا آدمی۔ تو یاد رکھیے گا احتساب، اپنوں کا احتساب، اور اگر آپ کے دائیں بائیں ذرا برابر بھی کوئی شخص شریعت کی حدود کو پامال کر رہا تو اس کا پورے طور پر احتساب باز پرس، یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ماحول بگڑتا جا رہا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ، قربان جاؤں ان رستوں سے جن رستوں سے مومنوں کی ماں گزرا کرتا ہے، یہ کیسی عظمتوں والی خاتون ہے جن کے گھر جا کے اللہ کے محبوب سکون محسوس فرمایا کر۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کسی خاتون کے بارے میں بات کر دی برسبیل تذکرہ، میں نے کہا قد کتنا چھوٹا ہے اس کا، ابو داؤد شریف پڑھ کے دیکھیے، فرماتی ہیں حضور کا میں نے چہرہ نور دیکھا تو اظہار ناراضگی، کریم فرمانے لگے عائشہ تم نے وہ بات کی ہے کہ اگر اس بات کو میں دریا میں ڈال دوں تو دریا کا ذائقہ بدل جائے گا۔ اتنی سخت بات کر دی، کسی کے بارے میں تم نے بات کی دریا کا ذائقہ بدل جائے، جو تم نے جملہ کسی کے لیے کہا ہے۔ ذرا یہ ارد گرد کی لوگوں کی زبانیں روک کے دیکھو، سوسائٹی میں سکون پیدا ہو جائے گا، محبتوں کو فروغ ہوگا، نفرتوں کا کلا کما ہوگا، حدود کا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کا پورے طور پر نفاذ ہوگا۔ ہمارا یہ مزاج نہیں رہا، ہم ذائقہ لیتے ہیں، خود چسکا لیتے ہیں، جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے غور سے سنتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد نفاذ نہیں کرتے تو دنیا میں کیسے نفاذ ہوگا؟ ہم اپنے ماحول کے اندر ان چیزوں کو لے کے نہیں آتے تو پوری سوسائٹی میں وہ چیزیں کیسے پیدا ہوں گی؟ ہمارے ہاں نا حکومتوں کو شوق آتا ہے، جیسے کچھ سیزن نہیں ہوتا کچھ چیزوں کو چیک کرنے کا، ان کے ہاں سیزن ہوتا ہے، وہ سیزن میں آتے ہیں، کوئی دیواریں توڑ جاتے ہیں، کچھ دکانیں ہٹا جاتے ہیں، کچھ کو سیل کر جاتے ہیں، اور اگر کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو جو دکاندار آنے والوں سے مل ملا کے حساب پورا نہیں کرتا اس کی دکان بھی بند کر جاتے ہیں۔ لیکن باقاعدہ چیزوں کو دیکھنا، چیک کرنا، غور کرنا، احتساب کرنا، اللہ کی حدوں کو قائم رکھنا ہمارا مزاج نہیں ہوتا، ہماری وہ طبیعت نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام صحیح حدیث میں موجود ہے، بازار میں تشریف لے گئے حضور، اور نبی کریم نے گندم کا ڈھیر دیکھا۔ تو آپ کہیں بھی چلے جائیں، ہمارا تو ریڑی والا اس طرح کرتا ہے کہ اس نے آگے آگے صحیح پھل لگایا ہوتا ہے، اور پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو رنگ اور ہوتا ہے، اگر جو اس کا خیال ہوتا ہے کہ بے ایمان سارے اوپر بیٹھے ہوئے اللہ ماشاءاللہ، اور ریڑی والے کا بھی یہ مزاج ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ یہ تو نے دکھانے کے لیے آگے لگائے ہیں، مجھے یہ والے پھل چاہیے، تو کہتا نہیں میں رلا کے دینے نے اکٹھے کر کے بیچنے ہیں، میں نے سارے نہیں۔ ہو بھائی تو نے دکھایا اور ہے، اور دیتی وقت تیرا رنگ اور ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام بازار تشریف لے گئے، گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، تو میرے محبوب نے، حضور نے، سید عالم نے اپنی آستین مبارک کو اوپر کیا،
اور پھر گندم کے ڈھیر کے اندر حضور نے دست مبارک ڈالا، اور جب آپ کا مقدس ہاتھ آگے گیا تو نمی محسوس کی کریم نے، تو حضور فرمانے لگے یہ گندم تم نے نیچے چھپا رکھی ہے جو گیلی ہے؟ حضور وہ بارش ہوئی تھی تو فرمایا اوپر خشک ڈال دی اور نیچے تم نے گیلی ڈال دی۔ یہ بات پر غور کیجئے گا، اس نے جنس کو نہیں بدلا، اس نے اینٹیں پیس کر سرخ مرچوں میں نہیں ملائیں، اس نے وہ والا کام نہیں کیا کہ دوائیاں تک بھی لوگوں کو خالص نہ ملیں۔ حال یہ ہے کہ گندم صرف ہے ٹھیک، ذرا گیلی ہے، وہ گیلی گندم اس نے نیچے رکھ دی تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے سن، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ملاوٹ کرتا ہے۔ وہ میرے بھائی تھوڑا سا غور تو کریں، توجہ تو کریں، یہاں تو منظر بڑا عجیب ہو گیا ہے کہ جس ملک میں دوائیاں بھی خالص نہ ملیں، اور جہاں لوگوں کو جان بچانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہو ان کا بھی پتہ کرنا پڑے۔ آپ جائیں میڈیکل سٹور پہ، ڈاکٹر نے آپ کو لکھ کے دی ہے تو میڈیکل سٹور والا مشورہ دیتا کہتا یہ رہنے دو، یہ والی لے جاؤ، فارمولا ایک ہی ہے، کیونکہ وہ اس نے بھی اسی طرح کا رویہ رکھا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کو بھی میڈیکل ریپ والے ملاقات کر گئے تھے، انہوں نے بھی بتایا کون سی لکھ کے دینی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ سب جگہ ہاتھ ملے ہوئے ہیں اور سب جگہ تعلقات بنے ہوئے ہیں اور سب ہیں جو باقاعدہ اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا ذکر یہ ہے کہ آپ نے 3 دیگیں پکائی تھی 10 محرم والے دن، مہربانی کریں آپ گھر میں رکھیں دیگیں۔ یہ ساری چیزیں اور یہ لنگر اور یہ دنیا اور کائنات، آپ کس کے لیے 4 دیگوں کی بات کر رہے ہیں جو جنت کے مالک اور سردار ہیں؟ آپ ان کے نظریے کو سمجھیں، فکر کو سمجھیں، سوچ کو سمجھیں۔ جب تک عملاً دین کا نفاذ نہیں ہوتا، مزاج میں دین نافذ نہیں ہو۔ مجھے بتائیے نبی پاک علیہ السلام نے اس شخص سے ہاتھ نہیں ملایا جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، رحمت للعالمین نبی۔ میں کیسے کہوں آج آپ کو، ہزاروں لاکھوں مسلمان ہیں جو سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، کڑے چھلے پہنتے ہیں، کتنا کو مشکل کام ہے سونے کی انگوٹھی اتار کے چاندی کی پہننا۔ آپ اتنا بھی نفاذ اپنی زندگی پر نہیں کر سکتے، اپنے ماحول میں اتنا بھی جائز ناجائز کا ہم حساب نہیں رکھ سکتے، یہاں تک بھی اپنے آپ کو سمجھا نہیں سکتے، اور پھر کہنے والے بھی نہیں کہتے، کہنے والے بھی نہیں کہتے، وہ بھی سمجھتے ہیں۔ ایک دوست آئے سونے کی زنجیر پہنے ہوئے تھے تو میں نے ان کو منع کیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ زیادہ مال دیا ہوا تھا، ان کو بگڑ گئے بیچارے۔ تو مولانا صاحب جن کے ساتھ وہ آئے ہوئے تھے وہ بڑے نفیس آدمی مجھے بعد میں کہنے لگے حضرت وہ کہہ رہے تھے آج کے بعد پیر صاحب کے پاس نہیں جانا۔ تو میں نے کہا ان سے کہنا تھا پیر صاحب کب تڑپ رہے ہیں آپ سے ملنے کے، انہوں نے کب کہا تھا کہ ہمیں ضروری آپ سے ملنا ہے، ایٹ سیٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ آپ کو کس نے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے کہ ہم بڑے تڑپ رہے تھے؟ شریعت کا حکم آپ کو سنایا جائے اور آپ بگڑ جائیں، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ بگڑے، آپ 100 دفعہ بگڑے، 1000 دفعہ بگڑے تو صحیح، خدا را دین کے نام پر بگڑے تو صحیح، پتہ تو ہو کہ دین کے لیے بگڑ گئے۔ میرے عزیز اپنی زندگی میں مزاج میں نفاذ دین کا مزاج بنائیں۔ یہ کیا عجیب بات ہوئی کہ میں اپنا مخالف دیکھ کے تو کڑتا ہوں، اپنا مخالف دیکھ کر تو بے چین ہوتا ہوں، میری طبیعت میں جلال آتا ہے، لیکن شریعت کا مخالف دیکھ کر مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرا شاگرد، میرا مرید، میرا عقیدت مند، میرا ادارے میں ڈیوٹی کرنے والا، میرے دفتر میں کام کرنے والا، میرے ہاں ملازمت کرنے والا، وہ ذرا سا میری نافرمانی کرے تو میری طبیعت بگڑ جائے، اور رب کی نافرمانی ہر جگہ ہوتی رہے اور مجھے ذرا احساس بھی نہ ہو۔ وہ اللہ کے بندے تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک، گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا ذرا ہلنے لگا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نیچے اترے اور نماز کی نیت باندھ لی اور 2 رکعت نماز توبہ ادا کی۔ تو خدام نے عرض کی حضور گھوڑے نے ذرا اٹکیلیاں کی ہیں اور شرارتیں کی ہیں اور آپ نفل پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی آنکھوں میں آنسو چمک آئے، فرمانے لگے جس دن مجھ سے رب کی نافرمانی ہو جاتی ہے نا، اس دن جو میرے فرما بردار ہیں وہ میری نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس گھوڑے نے آج نافرمانی کیا تو توبہ کر رہا ہوں کہیں اللہ کی مجھ سے کوئی نافرمانی تو نہیں ہو گئی۔ بھائیو تھوڑا سا سمجھے چیزوں کو، اور آپ نفاذ قانون اور نفاذ شریعت اور حدود کا تعین جو ہمارے دائرہ کار میں ہے وہ تو کریں، اس کا تو لحاظ کریں۔ پورے ملک پر اسلامی نظام نافذ کر دو،
کوئی خاتون بغیر پردے کے باہر نہ آئے، وہ تو جب نافذ ہوگا تب آئے گا نا. تو ابھی آپ اپنے گھر پہ تو نافذ کریں نا، اپنے اہل خانہ کو تو پردہ کرائے نا، ان کو تو تلقین کرے نا با پردہ رہنے. جہاں تک آپ کنٹرول رکھتے ہیں وہاں تک تو آپ دین کی بات کریں، لیکن آپ تو اپنے گھر کے اندر بھی ناکام ہے دین کے نفاذ کے لیے. اور یہ کہ آپ پوری دنیا میں اور پورے ملک میں نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ خاص احساس پیدا کریں، اپنا مزاج اس طرح کا بنائیں جو قانون کا پابند ہو، اپنی طبیعت اس طرح کی بنائیں جو قانون کی پابند. اور پھر میں نے دیکھا ہے اس ملک میں رہنے والے جو ہر روز قانون توڑتے ہیں، وہ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو بہترین قانون کے پابند ہو جاتے ہیں. وہ ڈرتے پھرتے ہیں، سہمے ہوئے ہوتے ہیں، کسی قانون کو نہیں توڑتے. اور یہاں آ کے وہ بہانے بناتے ہیں جی یہاں ایسے ہی چلتا ہے. اور جناب یہاں ایسے نہیں چلتا، جہاں آپ جیسا بندہ چلتا ہے. وہ ٹھیک ہو جائے تو باقی بھی سارا ماحول بہتر ہو جائے. آپ تو اپنے اندر تبدیلی لائیں، آپ تو اپنے آپ کو بدلیں، آپ تو اپنے اوپر غور کریں، اپنے مزاج کو تبدیل کریں، اپنی طبیعت کے اندر بدلاؤ لائیں. آپ تھوڑا سا چینج ہوں. اور قانون سب کے لیے برابر ہے، اس میں آپ کسی قسم کی گنجائش نہ دیں، کسی حکمت کے نام پر کسی بزدلی کا شکار نہ ہو. کیا ہو جائے گا، فلاں بگڑ جائے گا. میں دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں لوگ اپنا مقابلہ ہی نہیں کرتے حق بات کہنے کے لیے. اپنا ضمیر ہی ان کا کہتا ہے دنیا ناراض ہو جائے گی، حالات خراب ہو جائے گے، تجھے کیا لگے، چل رہا ہے نا سب ٹھیک ہے چلنے دے. غسان کے بادشاہ جبیلہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا. بادشاہ یعنی آج کسی کے دوستوں میں کوئی وزیر بن شامل ہو جائے دوستوں میں، کیا اس کی اتھارٹی ہوتی ہے. لوگ مفت میں، میں نے تو ایسے بھی دیکھا ہے اپنے دیہاتی ماحول میں کہ وہ جو ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں نا ایم این اے صاحب کے، ایم پی اے صاحب کے، وہ بعد میں کہتے پھرتے ہیں ہم نے جتوایا جی اسے. تو میں نے کہا آپ مہربانی کریں، آپ نہ بولیں اسے بولنے دیں. وہ تو نام تک نہیں لے رہا، آپ نہ اظہار کریں، اس سے پوچھیں. وہ تو کہتا ہے کہ ماں بدولت چیز ہی بڑی ہے، علاقہ پیار ہی بڑا کرتا ہے. آپ کس چکر میں ہیں؟ وہ اسے ضرورت تھی آپ کی، اس نے آپ کو بلا لیا، آپ نہیں ہے تو ختم ہوگی بات. لیکن ایک وزیر اور ایم این اے تک لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے. اور ایک ملک کا بادشاہ مسلمان ہو گیا اور پھر وہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ آ گیا. اور جب وہ طواف کر رہا تھا تو اس نے بہت بڑا جبہ پہنا ہوا تھا، بہت بڑا لباس، اور اس کے پیروں کے نیچے تک وہ لٹکتا جا رہا تھا. زمانہ تھا سیدنا فاروق اعظم کا. ایک غریب آدمی بھی طواف میں شامل تھا. ایک حج ہوتا ہے، ایک وی آئی پی حج ہوتا ہے، ایک وی آئی پی حج ہوتا ہے. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہمارا پیکج سب سے اعلیٰ ہے. تو میں نے انہیں کہا مثلاً کیا اعلیٰ ہے؟ کہنے لگے کمرے بڑے بہترین، رہائش بڑی شاندار، کھانا بڑا زبردست. تو میں نے کہا جب بیت اللہ شریف میں طواف کرنے جائیں گے تو پھر میرا خیال ہے سارے اکٹھے نہیں ہو جائیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بیت اللہ شریف آپ کے پاس آئے معاذ اللہ کہ میں آ گیا ہوں تو گھر میں میرا طواف کر لے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، اور جب تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ مزاج بنائے. تو طواف میں غریب آدمی تھے تو وہ جبہ بہت بڑا پہنا ہوا تھا، تو ایک غریب آدمی کا پیر جبے پہ آ گیا، اور جب وہ آگے بڑھا اور پیچھے سے اس کا کرتا کھینچا تو بادشاہ تھا، مزاج بڑا انوکھا تھا. پلٹ کے اس نے غریب آدمی کی طرف دیکھا اور ایک تھپڑ مار دیا. اس کے ہونٹ پھٹ گئے، دانت ٹوٹ گئے. اور یہ کوئی وہ والا معاملہ نہیں تھا کہ غریب پرچہ کرانے ہی نہ جائے کہ کیا فائدہ، میری کون سی سنی جانی ہے. چوری ہو گئی 5-7 لاکھ کی تو غریب تھانے نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں چھوڑو کہ یہ نہ ہو اس سے زیادہ پرچہ کٹوانے پہ لگ جائے، اللہ ماشاء رہنے دو، جاتے ہی نہیں. غلط کہہ رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں، صحیح نہیں کہہ رہا. غریب آدمی تھانے جاتا ہی نہیں، وہ کہتا ہمیں دیوار کون پھلانگنے دے گا، ہماری بات کون سنے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاتے ہی نہیں لوگ، ڈرتے ہیں، سہمے ہوئے ہوتے. اور ایک دوست تو مجھے کہنے لگے حضرت چور سے زیادہ تو مدعی سے سوال پوچھے جاتے ہیں، تو ہمیں تو خود لگتا ہے کہ چور تو ہم ہیں شاید، تو چھوڑیں، کیا ضرورت ہے جانے کی. کیفیت بڑی منفرد ہے. چلیں میرے محبت والے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے فیصلہ کیا آج رعایت نہ دینے کا. یہ سستا اور مہنگا وکیل کیا ہوتا ہے؟ قانون ایک ہی نہیں، قانون کی کتابیں نہیں، کوئی نہیں پتا آپ کو، میرا خیال آئین ایک ہی نہیں، تو سستا مہنگا وکیل کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟
बताओ पेज ज़रा सही आने चाहिए, ज़रा थोड़ा माहौल। बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं इस शोबे में, क्या बात, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। लेकिन क्या होता है, हमने यहाँ भी एक स्टैंडर्ड बना लिया है, यहाँ भी एक माहौल बना लिया। हालांकि कानून अगर एक जैसा है तो उसका निफाज भी एक जैसा है। कुछ जगह तो ऐसी हैं, यानी एक दोस्त मेरे पास आए थोड़े दिन हुए, कहने लगे अब मुकदमा ठीक हो जाएगा, मैंने बड़ा महंगा वकील किया। मैंने कहा मसलन वो क्या कर लेगा, मुझे बताएं तो सही, कानून भी वही है, आइन भी वही है, तो ये क्या फलसफा है। इस तरह हम, और आप यकीन करें आपको तरीका आना चाहिए कानून से खेलने का। लोग इस तरह खेलते हैं हद हो जाती है, वो पता है खेलना कैसे। खुदा रहा ये हाल ना करें। ये किसी जमहूरी मुल्क का हाल तो हो सकता है, किसी डिक्टेटर मुल्क का, बादशाहत वाले का हाल तो हो सकता है, पर इस्लामी मुल्क का ये हाल नहीं होता। बंदों से ज्यादा आप इस बात की फिक्र करें कि अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। वो जबिल्ला ने थप्पड़ मार दिया एक गरीब मुसलमान को, मुकदमा सीधा, ना तो गया SHO के पास और ना गया SP के पास और ना DSP के पास और ना किसी बड़ी जगह नहीं, वो सीधा मुकदमा अमीरुल मोमिनीन के दरबार, सैयदना फारूक आदम के पास। ये मेरा होंठ है, ये मेरा दांत, जुर्म मेरा ये है कि तवाफ के दौरान एक बादशाह के जुब्बे पर मेरा पैर आया है, ये उम्र है, ये तसलसल है खिलाफत का, ये मिजाज है जो रसूल रहमत का दिया हुआ है, ये है निफाज़े दीन, ये है शरीयत इस्लामिया का कयाम, ये है हुदूदुल्लाह की पासदारी। हजरत उमर ने उस बादशाह को बुलाया, फरमाया यहाँ इस गरीब को राजी कर लो, यहाँ कल शाम को तुम्हें बदला देना पड़ेगा। वो कहने लगा मैं बादशाह हूं, मैं भी बदला दूंगा। फरमाया सारे ही देंगे, ये हुजूर का दीन है, इसमें कोई अमीर गरीब नहीं होता। आपको बदला देना है, आपको कटहरे में आना है, आपको जिम्मेदारी है आपकी। आपको बता क्यों थप्पड़ मारा आपने? कहने लगा मैं तो इस्लाम इसलिए लाया था कि मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। तो आपने फरमाया तू बदला दे, इज्जत इसी में है। वाह, मैदान में आ, अल्लाहु अकबर। उसने कहा मुझे एक रात की मोहलत दे दे, सुबह मैं बताऊंगा। रात को उसने उठाया सारा सामान और वो भाग गया वापस, और अपने मुल्क में जाके फिर से ईसाई हो गया, मुर्तद हो गया। लोगों ने हजरत उमर से कहा, गोया कहने वालों ने कहा और सोचा कि जनाब एक बादशाह वक्त को जाया किया। तो तारीख मुस्कुरा के कह रही थी उमर ने बंदा जाया नहीं किया, उमर ने रसूलुल्लाह का दीन नाफिज किया। आप दीन नाफिज करें, जो जाया होता है सो जाया हो जाए। हमें सबसे पहले अपने आप पर कानून को, दीन को नाफिज करना, अपने घर पे दीन को नाफिज करना। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनके मैदान में निकलने का फलसफा आप समझे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का फलसफा ये है कि ये जो यजीदी हैं ये हुदूदुल्लाह को पामाल कर रहे हैं, ये मुहर्रमात को हलाल कर रहे हैं, लिहाजा इनके खिलाफ खड़े होना है, निफाज़े दीन के लिए, शरीयत की हदों को बरकरार करने के लिए। और उसका नतीजा निकला, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मकसद को इतना बड़ा मकसद जाना कि सारी औलाद इस रास्ते में कुर्बान कर दी, अपनी जान तक दे दी। लेकिन इतना बड़ा मकसद है अल्लाह की हुदूद का कयाम, मैं और आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को बैक लेके आए। जो फलां साहब होते हैं और फिर लोग आके ना बड़ी कहानियां सुनाते हैं। मैं बैंक में गया था जी, दीन की बड़ी बरकत है, लोग बड़े खड़े थे, उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। मैंने कहा आपको धोखा हुआ है, हम मेहरबानी फरमाएं, आपको लाइन में ही रहना चाहिए था, यही आपके लिए बेहतर था, और इसी में आफियत थी, इसी में आसानी थी। लेकिन वो थोड़ा सा दुनिया से हटके होने में नफ्स की बड़ी ख्वाहिश है, तस्कीन है, तो ज़रा लोग थोड़ा सा उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। थोड़ा सा उसमें लोग, मतलब मैं, हमारे संगी अहबाब और दीगर हजरात में से कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि हम किसी महफिल में शामिल ना हों, हम किसी दीनी तकरीब में किसी आलिम की, किसी मुबल्लिग की कोई बात ना सुने, हम अलग से जाएं ताकि हमारी वीडियो बन जाए, हमारी फ़ोटो आ जाए, हमारे ताल्लुकात का पता हो जाए। हमारे अस्हाब क़िबला आलम फरमाया करते थे, जो फैज़ मुसलमानों के इज्तिमाई मिल के बैठने में होता है वो अकेले अकेले बात करने में नहीं होता। मेरे अजीज़ों, इमाम अली मकाम के पैगाम को समझिए। मेरी आखिरी बात,
اس کو اچھے طریقے سے اپنے دل میں جگہ دیجیے گا۔ یہ میری گفتگو کا خلاصہ بھی ہے اور ہم سب کے یہاں آج جمع ہونے کا مقصد بھی ہے۔ شریعت اسلامیہ کو سمجھیے، شریعت کے مزاج کو سمجھیے، اور دین دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، اس کے نفاذ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجیے۔ شریعت اسلامیہ کے جو قانون ہیں، حلال و حرام کے جو مسائل ہیں، ان کو سمجھیے، اس پر غور کیجیے، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیجیے، دین کا نفاذ کیجیے، پھر اپنے بچوں پر، پھر اپنے گھر پر، پھر آپ کے دوست، اپنے دوستوں میں اس بات کی ترویج کیجیے کہ یہ شریعت کا حلال ہے اور یہ شریعت کا حرام ہے۔ وہ ماحول نہ بنائیے کہ دوست جرم کر کے آیا اور ہم نے اسے پناہ دینی۔ دوست ہی مشکل وقت میں کام آتے ہیں، یہ زیادتی ہے دوست کے ساتھ۔ آپ اس کے مشکل وقت میں کام نہیں آ رہے، اس کے غلط وقت میں کام آ رہے۔ آپ کوشش کیجئے، توجہ دلائیے کہ میرے بھائی یہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ اپنی غلطی کا ازالہ کریں، کبھی مجرموں کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، کبھی ظالموں کے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، مستورات کے ساتھ ہوں، اہل خانہ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ کو حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو آپ ڈٹ جائیں، میدان میں رہیں، لیکن تھوڑی سی بھی کسی مقام پر بھی آپ لچک کا مظاہرہ نہ کریں۔ آپ یقین کر کے جانیں، یہاں تو یہ حال ہو گیا ہے کہ بالکل جس کو آسانی سے کہا جا سکتا ہے نا، اور ہماری بات بھی سنے گا، اس کو کہا جا سکتا ہے نا کہ یہ کام نہ کر، یہ جائز نہیں، لیکن صرف ہم اس لیے نہیں کہتے کہ یہ بندہ کہیں مجھے برا نہ کہے، بس ٹھیک ہے میں گڈ بک میں رہوں، مجھے کسی جگہ ملامت نہ کی جائے۔ بالکل ہمارے کہہ دینے سے وہ بدل جائے گا، ہمارے بات کرنے سے وہ اثر قبول کرے گا، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ کہیں میرا مخالف نہ ہو جائے، لہذا ہم بات ہی نہیں کرتے۔ اپنے گھر میں، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں اس بات کا رواج پیدا کیجئے کہ ہمیں شریعت کے اصول اور قاعدے ضابطے ان کا نفاذ کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دعا دی، کہا اے اللہ اس مرد پہ رحم فرما جو صبح نماز کے لیے اپنی بیوی کو جگاتا ہے، کہا اے اللہ اس عورت پر رحم فرما جو صبح نماز کے لیے اپنے شوہر کو جگاتی ہے۔ وہ میرے دوستو، اللہ کا فرض ادا کرنے کا ٹائم ہے، اور میرے گھر میں میرے اہل خانہ، میرے بچے سو رہے ہیں، میری ذمہ داری تو یہ تھی کہ میں ان کی نیند نہ دیکھتا، شریعت کا قانون دیکھتا، اٹھو وقت نماز ہے، لیکن وہ یہ ذرا دیر سے آیا ہے، یہ رات کو ذرا جاگتا رہا ہے، اس کے پیپرز کے دن، اب کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ اپنے گھر کے اندر بھی ایک نظام نہیں بنا سکتے؟ میں تو ان بزرگوں کو جانتا ہوں جو کہتے تھے پتر آج میرے لیے کھانا نہ بنانا، اگر تو نماز کے لیے بر وقت نہیں اٹھ سکتی تو میرا بیٹا میرے کھانے کا تو گزارا ہو جائے گا، میں ہوٹل سے بھی کھا لوں گا، مجھے ڈر آتا ہے۔ تو اللہ کی حدوں کو توڑتے، سمجھتے نہیں بات، تو خدا را تھوڑا سا شریعت کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالیے، امام حسین کی اصل فکر کو سمجھیے۔ میں نے جمعے میں کہا تھا، پھر کہتا ہوں، امام حسین کو ذاکروں، خطیبوں، نقیبوں، شاعروں، ادیبوں سے نہ سنا کرے، صرف امام حسین کو سننا ہو تو شریعت کا قانون دیکھیں، قرآن کی آیات پڑھیں، حضور کا اسوہ نور دیکھیں، خلفائے راشدین کی زندگیاں دیکھیں، امام علی مقام آپ کو سمجھ آئیں گے۔ کوئی ان کا انوکھا فلسفہ نہیں ہے، وہ نفاذ قرآن کے لیے اور نفاذ شریعت کے لیے میدان میں ہے، وہ اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے میدان میں، وہ نظام خلافت کو پھر سے قائم کرنے کے لیے میدان میں۔ ہم نے اس کو موضوع تقریر بنا لیا، نکتہ افرینی، ہر سال ایک نیا نکتہ کربلا میں سننے کو ملتا ہے، ہر سال ایک نئی داستان سرائی اور نئی لذت سے واقع کربلا چھوڑ دیں آپ۔ یہ کیا ہے؟ سادہ سا ان کا فلسفہ ہے، سادہ سا کہ ہمیں شریعت اسلامیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور امام علی مقام کے ماننے والوں کو بھی چاہیے ایسا نہ ہو کہ سارا سال یزیدیوں کے ساتھ رہیں اور یکم سے 10 محرم تک وہ حسینی بن کے میدان میں آ جائیں۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ نصوم نهارنا حبا وشوقا ونرجو العفو من رب الأماني۔ دنیا میں جو لوگ دوسروں کو خیر سکھاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، جہالت سے بچاتے ہیں، وہ لوگ امام کہلاتے ہیں، استاد کہلاتے ہیں، مرشد کہلاتے ہیں۔ بھلائی
کہ پیغام کو عام کرنے والے کو لوگ مصلح سمجھتے ہیں، اس کو اپنا بڑا جانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان سے سیکھی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اس ساری امت کو یہ فرمایا ہے، ساری امت کو، کہ تم اس لیے بہترین امت ہو کہ تم نے لوگوں کو خیر کا حکم دینا ہے، تم نے لوگوں کو برائی سے بچانا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو معروف کا حکم دو گے اور منکرات سے منع کرو گے۔ اس امت نے، پوری امت نے پیشوائی کرنی ہے پوری دنیا میں، جہاں بھی کفر ہے، شرک ہے، جہاں بھی اسلام سے دور لوگ عقائد لے کے بستے ہیں، ان سب لوگوں تک پیغام حق پہنچانا ہے، ان کی ذہن سازی کرنا، ان کو یہ بتانا کہ سچا اور کھرا دین دین اسلام ہے، ان کو یہ بتلانا کہ ہماری بھلائی، ہماری نجات اللہ کو ماننے میں ہے اور رسول کریم علیہ السلام کے دروازے کی گدائی میں ہے۔ یہ اس پوری امت کے ذمے اللہ نے لگایا۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نسبت حاصل ہو گئی ہے، اب میرا اعزاز بن گیا ہے، لیکن جو چیز وجہ نسبت ہے اس کو میں اختیار کروں چاہے نہ کروں۔ استاد بڑا باعث افتخار ہے، پر اس کی وجہ عزت یہ ہے کہ وہ پڑھاتا ہے، اور اگر وہ پڑھائی نہ، وہ کہے جی میں استاد ہوں میری عزت کرو، بھئی آپ کا جو منصب ہے وہ بھی تو پورا کریں آپ۔ ایک شخص ہے جس کی وجہ عزت یہ ہے، وجہ فضیلت یہ ہے کہ وہ کسی کو کوئی ہنر سکھاتا ہے، کوئی کام سکھاتا ہے، وہ کہے کہ میری عزت تو کرو، پر جو وجہ ہے عزت کی وہ میں پوری نہیں کروں گا، تو لوگ کہیں گے بھی جو وجہ اعزاز ہے وہ تو آپ نے پورا کیا ہی نہیں۔ اس امت مسلمہ کی جو وجہ فضیلت ہے وہ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ یہ رسول پاک کی امت ہے، یہ سب سے پہلا اعزاز ہے، اور دوسری اس کی جو فضیلت اللہ کے قرآن نے بیان کی وہ یہ کی کہ تأمرون بالمعروف، یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والے لوگ ہیں، وتنہون عن المنکر، اور یہ لوگوں کو منکرات سے، بری چیزوں سے، بری باتوں سے روکنے والے ہیں۔ اس امت نے غلبے کا کام کرنا تھا، دنیا پہ دین کے جھنڈے کو بلندی دینی تھی۔ ہمارے ہاں جو ہمارا دین ہے نا، اسے ہم نے بطور مذہب کے لیا ہے، بطور دین کے نہیں۔ ہم دین اسلام کو مذہب کے طور پر لیتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، شادی کا موقع آ گیا تو چلو باقی سارے کام اپنی مرضی کے، اور نکاح ضرور کرنا ہے، ایجاب و قبول کرانا ہے دینی طریقے پر، اچھی بات ہے۔ ہم اس کو بطور مذہب کے لیتے ہیں، بطور دین کے نہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر تو اسے قبول کریں گے، لیکن جب دینی طور پر قبول کریں گے نا، پھر ہم مطالبہ کریں گے کہ کچہری میں بھی رسول اللہ کا دین ہونا چاہیے۔ پھر ہم نفاذ کی بات کریں گے، پھر ہم اس کے غلبے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، یہ دین ہے، والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رسول ہم نے اس لیے بھیجے ہیں دین حق دے کے، تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیں، اس کا غلبہ ہو۔ ہمارا کفر کے ساتھ یہ طریقہ ہمیشہ یہ رہا، غیروں کے ساتھ، کہ بھئی دین ہمارا چلے گا، تم ہمیں جزیہ دو، اپنے مذہب کے مطابق تم کرو پوجا پاٹ معاذ اللہ جو تم نے کرنی ہے، اگرچہ وہ درست نہیں ہے۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ نظام ان کا ہے ہر جگہ پہ، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو کوئی حرج نہیں، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، خدمات کرو، لیکن جو نظام ہے ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ نظام ہمارا رہے گا۔ امریکہ، افریقہ، برطانیہ میں نماز پڑھنے پر تو کوئی پابندی نہیں، لیکن وہ آپ کو آپ کے قانون کے مطابق نفاذ دین کی اجازت، اور یہاں بھی یہ حال ہے۔ ہمارا سیاستدان کیا کہتا ہے مولوی نماز پڑھے، کون منع کرتا ہے، بڑی مسجد بنائے، لیکن سیاست کی بات نہ کرے۔
وہ غلبے کی بات نہ کرے، وہ اسمبلی میں دین کی بات نہ کرے۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک نفاذ دین نہیں ہوتا اتنی دیر تک یہ تفریق ختم نہیں کی جا سکتی کہ یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے۔ اتنی دیر تک یعنی آپ تک نماز تو آئے گی اگر آپ بطور مذہب دین کو لیں گے، لیکن انصاف نہیں آئے گا۔ انصاف گھر میں تب آئے گا جب دین نافذ ہوگا۔ غریب کو اس کی داد رسی اس وقت ہوگی جب کچہری میں اور جب پارلیمنٹ میں دین آئے گا۔ یہ ضروریات زندگی کی تب پوری ہوں گی، ورنہ ٹھیک ہے غریب کی مدد ہو رہی ہے، مسکین سے تعاون ہو رہا ہے اپنے لب و لہج، تو دین کے لیے جد و جہد کرنا، دین کے نفاذ کی کوشش کرنا، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے دین کیسے نافذ ہو۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ خاص شعور ہی نہیں کہ مذہب کو نافذ ہونا چاہیے، کیونکہ اپنی اپنی دکانداری، اپنا اپنا نظام، اپنا اپنا حساب، اپنے اپنی طریقے سے سب لوگ لے کے چل رہے ہیں۔ وہ ایک نظام کے جھنڈے کے تلے آنے کو تیار۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر دینی شعور پیدا ہو، ہم پسند کریں اس بات کو کہ اگر نبی پاک نے سادہ کھانا پسند کیا تو ہمیں بھی سادہ پسند ہے۔ ہم پسند کریں اس بات کو کہ اگر حضور نے فرمایا ہے کہ سادی بارات جائے گی، تھوڑے سے لوگ ہوں گے، نکاح آسان ہوگا، وہ برکت والا ہوگا، تو ہمارا یعنی وہ جو ہمارے اندر چیز پنپتی ہے نا کہ میں مطلب چاہ کرنا ہے میرے منڈے دا بیاہ ہے، وہ پنپے نہ، وہ خواہش نہ پیدا ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہم کہیں یار میں اسی طرح بیٹی کا بیاہ کروں گا جس طرح مدینے والے نے سیدہ فاطمہ کا کیا ہے، ہم اسی طرح نکاح کو رواج دیں گے جس نکاح کا رواج نبی پاک نے مولا علی شیر خدا کے لیے پسند فرمایا ہے۔ یہ جب پہلی بات تو یہاں اپنے آپ کو کھڑا کرنا بڑا ضروری ہے، یہاں نہیں کھڑا کر پاتے۔ اگر پیسے ہاتھ نہیں آئے تو چلو ٹھیک ہے ہم سادے ہو گئے، اگر آ گئے تو یاد رکھو فقیری میں فقیری کرنا کوئی کمال نہیں، کرنی پڑتی ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ فقیری میں فقیری کوئی کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ تو بادشاہی میں فقیری کرے، تیرے پاس لاکھوں پڑے ہوں پر تیرا مزاج فقیرانہ ہو، کروڑوں اربوں تو خرچ کرنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن تو کہے نہیں میں مزاج فقیر۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے بادشاہی میں فقیری کی، حضرت ابو بکر نے بادشاہی میں فقیری کی، حضرت سیدنا عمر فاروق نے بادشاہی میں فقیری کی، کروڑوں خرچ کرنے والے عثمان غنی، لیکن سیدنا عثمان غنی کی شان یہ ہے کہ جب خطبہ دینے کے لیے منبر پہ بیٹھتے ہیں تو کرتے پہ بھی پیوند ہیں اور ان کی تہمت پر بھی پیوند ہیں اور ان کی پگڑی بھی پرانی ہے، تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ وہی ہے جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھایا ہے۔ وہ خرچ کرنا ہے دوسروں پر، وہ سارے کا سارا اپنے اوپر اعلیٰ آسائشیں حاصل کرنا اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جانا۔ حضرت مولا علی شیر خدا امیر المومنین ہیں، لیکن کوفے کی جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں میری زرہ خرید لو، تامت زیادہ پرانی ہو گئی، اب تو پیوند کی جگہ بھی نہیں رہی، اگر پیسے ہوتے تو میں زرہ نہ بیچتا۔ یہ بادشاہی میں فقیری ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ علی کون ہے؟ یہ حسنین کون ہے؟ یہ دنیا کے باغ کے مالک نہیں، یہ تو جنت کے مالک لوگ ہیں، لیکن بادشاہی میں فقیری ہے۔ ایک تو یہ ماحول بنائیں کہ دین کو بطور دین قبول کریں، جس کو تجارت نہ بنائیں کہ میں نفل پڑھوں گا تو میرا کام صحیح چلے گا تو میں فلانا کام کروں گا۔ عبادت کو عبادت رہنے دیں، اگرچہ تسبیحات گننا جائز ہے لیکن ہر وقت اپنی نیکیاں گنتے ہی رہنا اور کانوں میں بتا دینا کہ آج میں 4,500 پڑھے ہیں، یہ بھی ٹھیک۔ زاہدوں نے یہ عجب کام کیا، اب بس ہے نا کہ تسبیح کے دانوں سے جو کام لیا، چاہیے تھا نا کہ بے شمار پکارتے تجھ کو۔ اور یہ بھی کوئی بات ہے گن گن کے تیرا نام لیا، گن گن کے تیرا نام لیا۔ وہ جو دیتا ہے وہ بھی کبھی گنا ہے، لیکن اس کا نام بھی لینا تو پہلے گن لینا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا گننا جائز ہے، لیکن اس گننے میں اپنے آپ کی بڑھوتری بیان کرنا کہ میں بڑی شے ہوں، میں نے اتنا پڑھا، یہ درست نہیں ہے۔ تو میرے عزیز، ایک تو دین کو نافذ کریں، اپنی طبیعت جی دین جو کہتا ہے نا
خواجہ صاحب نے خط لکھے ہیں، کچھ 8 خط میں نے خواجہ صاحب کے پڑھے ہیں جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام ہے۔ ان خطوں میں نا ایک خط خواجہ صاحب نے اس طرح لکھا ہے اپنے مرید کو، کہتے ہیں خواجہ قطب الدین صاحب کو، کہتے ہیں پتر درویش کی مرضی کوئی نہیں ہوتی، درویش کی مرضی ساڑی تے ہے وے نا، جو کہ اسی درویش نہیں نا، ساڑی تے ہے نا، سویرے ناشتہ مرضی دا، دوپہر کو کھانا مرضی کا، آنا تو مرضی کا، جانا تو، پہننا تو مرضی کا۔ اور میرے صاحب کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضور جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا نہیں، تو حضرت صاحب فرمانے لگے یہ تو خدائی دعویٰ ہے، جو چاہے ہو جائے یہ تو اللہ کی شان ہے۔ اتنی بڑی بات تو نے کر دی کہ جو چاہتا ہوں ہوتا نہیں، یہ تو رب کی شان ہے کہ رب جو چاہتا ہے وہ، تو بندہ ہے، تو اتنی بڑی بات کیوں کر رہا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب صاحب کو خط لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں پتر درویش کی مرضی نہیں ہوتی۔ حضور کیا مانا؟ تو فرمانے لگے درویش کی وہی مرضی ہوتی ہے جو اس کے رب کی مرضی ہوتی ہے۔ ہم جب خود مذہب پہ عمل کریں گے تو لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ مذہب عمل کے قابل ہے، دین عمل کے، لیکن خود تو عمل کر ہی نہیں رہے۔ ہر موقع پر برادری سامنے، ہر موقع پر رسم و رواج سامنے، تو دوسروں پر دین کیسے نافذ ہوگا؟ تو کہیں سے شروع کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اشاعت علم بڑا ضروری ہے، دین کی جو بنیادی اور ضروری تعلیمات ہیں۔ دیکھیں کسی شخص کو کی روزی روٹی ٹھیک کر دینا بھی بڑی بات ہے، لیکن اس کو علمی طور پر مضبوط کر دینا، اس کو اللہ والا کر دینا، اس کا توکل مضبوط کر دینا، اس کے مزاج میں صبر پیدا کر دینا، حوصلہ پیدا کر دینا، خودداری پیدا کر دینا، عزت نفس اس کی طبیعت میں ڈال دینا، یہ اس کی جو خدمت ہے نا، یہ والی، یہ بہت بڑی خدمت کہ آپ نے کسی بندے کو اخلاقی طور پر دینی، روحانی اور مذہبی مزاج دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابوں کے پاس کروڑوں اربوں خربوں روپے نہیں آئے تھے، ان کے پاس کیا آیا تھا؟ خلق محمدی کا رنگ آیا تھا ان میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی عادت، لوگوں میں پیغام دین اور اشاعت علم، یہ بڑا ضروری کام ہے، اور انسان ساری زندگی سیکھے۔ ابھی بھی قرآن مجید اللہ کے فضل سے کئی دفعہ موقع ملا اس کو ترجمے تفسیر کے ساتھ، مختلف تفاسیر کے ساتھ سارا دیکھنے کا، لیکن ابھی بھی بعض اوقات پڑھتے ہیں تو کچھ آیتوں کا نیا معنی سمجھ میں آتا ہے، کئی دفعہ پڑھنے پر چیز نہیں کھلتی اور دوبارہ پڑھی ہے تو کھل گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، جب بھی پڑھو گے تازہ ہی مزہ دے گا۔ ایک تو مزاج علمی بنائیں، دوسری بات یہ ہے کہ ڈیلیور کرنے کا مزاج ہو، دینے کا مزاج ہو۔ امت مسلمہ دیتی ہے، یہ کشکول طلب دراز نہیں کرتی، دکھ سنانا ہر وقت یہ مزاج پیدا کرنا کہ بڑی غریبی، بڑی آزمائش، بڑی پریشانی ہے، اس سے تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ طبیعت اس طرح کی ہو کہ کوئی سیکھ لے، کوئی سمجھ لے، کوئی اس کے اندر چیز پیدا ہو جائے، اپنی خودی کو، خودداری کو بیدار رکھنا اور کسی کا نفع کرنے کی کوشش کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے، ایک بوڑھے کو بھیک مانگتے دیکھا، اسے پہچان لیا، فرمایا تو فلانا فلانا یہودی نہیں؟ یہودی۔ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ فرمایا بھیک مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا میں اسلامی حکومت کو جزیہ دیتا ہوں، لیکن اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کمائی نہیں کر سکتا، تو جزیہ تو دینا ہوتا ہے نا، تو میں کچھ خیرات اکٹھی کرتا ہوں، تو کچھ اپنے اخراجات دیکھتا ہوں اور کچھ میں جزیہ دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر اس کو پکڑ کے لائے وزیر خزانہ کے پاس، فرمایا جب تک یہ بندہ ٹھیک تھا میں جزیہ دیتا تھا، اب جب تک یہ بیمار ہے اسلامی حکومت اسے ماہانہ اس کے خرچہ دیا کرے گی۔ یہ امت تو دینے والی ہے، اس کو ماہانہ خرچ ہم دیں گے۔ وہ شخص کہتا ہے ساری عمر جزیہ دیا تھا، قریب رہے تھے، وہ اثر نہیں ہوا، اور حضرت عمر کی یہ بات ایسی اثر کر گئی، میں نے کہا حضور یہودی بن کے ضرور میں نے خیرات لینی ہے، آپ میرا ہاتھ پکڑے نا، مجھے کلمہ پڑھائیں، ہم اس مسئلے کو ہی ختم کریں، یہ تفریق ہی ختم ہو۔ امت تو دیتی ہے، امت تو بانٹتی ہے، امت کے اندر تو جذبہ ہوتا ہے۔ ایک پیشہ برا ہے جوانوں، یاد رکھنا، ایک پیشہ برا ہے، اور وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ جو جھاڑو دے کے روزی کماتا ہے بڑی شان والا بندہ ہے، جو سویرے اٹھ کے ٹائم پہ منڈی جاتا ہے، پھل لاتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، وہ بادشاہ ہے، بادشاہ، اس لیے کہ اس نے ہاتھ نہیں پھیلایا۔
اس نے رب کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. وہ بادشاہ آدمی ہے, اس نے اعزاز کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا ہے. بڑا مزہ آتا ہے جب شام کو بندہ اپنی دکان بند کرے اور پھر چھوٹے چھوٹے نوٹ گنے, اور پھر ان میں سے نا, میں نے دیکھا ہے غریبوں کو, کہتے ہیں جی میں نا جی وہ 50 روپے روز دے رکھے نے اللہ دی راہ تے دینے نے, اور پھر اس میں سے وہ تھوڑے سے جب بچا کے کہتا ہے نا کہ آج میں نا مطلب 4 پیسے زیادہ ہیں, آج گھر پھل بھی لے کے جانا ہے. وہ جو ذائقہ ہے اسے کبھی محسوس تو کرو. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھوں کی محنت سے تو کما کے کھاتا ہے. اور فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی محنت کر کے کما کے کھایا کرتے. امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ امت مشقت کا مزاج بنائے, طبیعت بنائے, مشقت کی ذہن بنائے. ہمارے ہاں تو اب جناب وہ جدوجہد کا شوق نہیں, طبیعت نہیں, پڑھنے لکھنے تک کو لوگ بس ٹھیک ہے برکت سے سارا کچھ چل رہا ہے. چوتھی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ امت اگر چاہتی ہے نا عروج پائے تو پھر امت کو چاہیے کہ تھوڑا اتفاق کا بھی مزاج پیدا کرے. ہمارے ہاں نا فروعی مسائل میں بھی اتنا اختلاف ہے, اتنا رٹا ہے, کوئی بندہ دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. جھگڑا ہی جھگڑا, بحث ہی بحث. ایک گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں اور چاروں کا مزاج مختلف ہے, چاروں کی پارٹیاں مختلف ہیں, چاروں کی سیاست مختلف ہے, چاروں کا مزاج مختلف. کسی خاندان میں اتفاق نہیں رہا, کسی قبیلے میں اتفاق نہیں رہا, کسی گروہ میں جماعتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار, تنظیمیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار, ملکوں میں ماحول اتنا عجیب. یہ میرا وطن ہے پاکستان, جن لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں وہ پوچھتے ہیں اس لیے تمہیں وطن بنا کے دیا تھا. وہ جو ہجرت کر کے آتے رستے میں قتل کر دیے گئے تھے وہ سوال تو کریں گے نا قیامت کے دن کہ یہ حال کیا تم نے وطن عزیز کا, یہ کیفیات تم نے کی لوگوں کی. کوئی حال ہی نہیں. کبھی کوئی کسی کے خلاف بات ہے تو کبھی کوئی رسہ کھینچ رہا ہے تو کبھی کوئی کسی کے پاؤں کھینچ رہا ہے. خدا رہا کوئی استحکام. لوگ جوڑتے ہیں, بڑوں کا کام ہوتا ہے قوم کو جوڑنا, ان کو نظریاتی طور پر مضبوط کرنا, ان کی فکر کو مجتمع کرنا. رائے کا اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات ہے؟ زندہ لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے, زندے جب لوگ ہوتے ہیں تو ان کی رائے مختلف, لیکن اپنی رائے کو دوسرے پہ مسلط کرنا, تھوڑا سننے کا بھی حوصلہ پیدا کرے تو کچھ اتفاق کا مزاج, کچھ تھوڑی دوسروں کی تعریف, کچھ تھوڑا کسی اور کو بھی قبول کر لینا, تھوڑا سا کسی اور کے بارے میں بھی کبھی اچھی رائے دے لینا, کبھی کہہ لینا کہ نہیں فلانا 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 آدمی. جب لوگ بخیے ادھیڑ رہے ہوتے ہیں نا, فلانا بھی برا ہے, فلانا بھی برا ہے, فلانا بھی برا ہے, فلانا بھی برا ہے, تو میں اکثر کہتا ہوں یار تم نے اتنی جلدی کر دی سب کو برا کہنے کی, تمہیں پتہ نہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب کہتا ہے میں نے تو بڑا سونا انسان بنایا ہے اور تمہیں کسی میں اچھائی نظر نہیں آ رہی. اور امت وہ ہے جو رسول رحمت کی امت ہے, لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی چھوٹی لڑائیاں, کچھ اتفاق. امت مسلمہ جب تک متفق نہیں ہوتی اپنی عزت کو کبھی بحال کر سکتی, جب تک ان کا اور اتفاق. چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں امت کو بانٹ دیا گیا ہے, چھوٹی چھوٹی ریاستیں, چھوٹے چھوٹے گروہ, چھوٹے چھوٹے مفادات. جب تک یہ اتفاق نہیں پیدا کرتے اتنی دیر تک آگے بڑھا جا سکتا. اور 5ویں بات, جب تک مسافر منزل پر پہنچنے کی تڑپ نہیں نہ پیدا کرتا اتنی دیر تک منزل اس کے قریب نہیں آتی. اس امت کی منزل ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس امت کی منزل ہے دنیا کو خیر کا پیغام دینا, لوگوں کو برائی سے روکنا, اس کی منزل ہے. آپ سفر پہ جا رہے ہو نا جی, تو بندہ رستے میں قیام مختصر کرتا ہے, ضرورت کا کرتا ہے, بلا وجہ الجھاؤ نہیں پیدا کرتا. وہ کہتا ہے مجھے آگے بڑھنا ہے, مجھے کام کرنا ہے, آگے نکلنا ہے. وہ ادھر ادھر زیادہ وقت کا ضیاع نہیں کرتا, اس کو اپنے وقت پر پہنچنا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سفر جلدی ختم ہو. منزل مقصود جب لوگ طے کر لیتے ہیں تو پھر وہ جدوجہد کرتے ہیں کہ منزل ملے. منزل میں کیا کروں, کیسے عرض کروں. ہمارے ہاں لوگوں نے منزل کا تعین ہی نہیں کیا. منزل پیسے کو, شہرت کو, دولت کو بنایا. ہماری منزل تھی کہ ہم نے دنیا میں خیر پھیلانی ہے, ہم نے حق کی اذانیں دینی ہیں, ہم نے لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ اگر تم نے خیر سیکھنی ہے تو دروازہ رسول پہ آؤ.
صلی اللہ تعالی علیہ. لیکن ہمارا تو گھر کا جھگڑا ہی نہیں ختم ہو رہا, ذاتی رٹے ہی نہیں ختم ہو رہے, ہمارے اپنے روزمرہ کے مسائل نہیں ہمیں پیس کے رکھ, باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں. بڑی سوچیں. اقبال کہنے لگے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کہنے لگے مسئلہ تو یہ ہے کہ سارا کچھ لٹ گیا اور ہمیں احساس بھی نہیں کہ لٹ گیا ہے. امت بکھر گئی, ٹوٹ گئی, اور احساس بھی نہیں کہ ٹوٹ گئی. کچھ کوشش, کچھ جد و جہد, کچھ آگے بڑھنا, کچھ ہمت کرنا, کچھ تھوڑا سا منزل کی طرف سفر کرنا کہ ہم اپنا جتنے لوگ آئے نا امت مسلمہ میں, انہوں نے خیر میں اپنا حصہ ڈالا. حضرت صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, سعد بن ابی وقاص, حضرت ابو عبیدہ بن جراح, جناب معاذ بن جبل, حسنین, کریمین, آگے آئیے حضرت عمر بن عبدالعزیز, امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام اعظم, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, اعلیٰ حضرت بریلوی. آپ دیکھیں لوگ اپنے اپنے دور میں اپنا حصہ ڈالا. وہ دین کا پیغام دور کے تقاضوں کے مطابق سناتے گئے. اگر وہ پیغام بغداد آیا تو غوث پاک نے ممبر سجا لیا. اگر وہ پیغام اجمیر آیا تو خواجہ معین الدین نے ممبر سجا لیا. اگر وہ پیغام پاک پتن آیا تو بابا فرید ممبر پہ بیٹھ گئے, دنیا کو اللہ اللہ سکھا دی. اگر وہ پیغام لاہور آیا تو سید حجویر مخدوم امم, گنج بخش فیض عالم, مظہر نور خدا, ناکسارا پیر کامل کامل آرا, رہنما وہ اذانیں دیتے رہے, اپنے اپنے حصے کی ڈیوٹی کرتے رہے. اب میری اور آپ کی باری آئی. سو کے وقت نہ گزار دینا, دیکھنا سوتے سوتے اسرائیل نہ آ جائے, دیکھنا کھانے پینے کے سفر میں ہی زندگی تمام نہ ہو جائے, دیکھ لینا پروگرام بناتے بناتے ہی سانسیں ٹوٹ نہ جائیں. اقبال تڑپ کے کہنے لگے, حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. یہ سارا کچھ جو کچھ ہے یہ بلندی دین کے لیے, سربلندی مذہب اسلام کے لیے. اپنے اندر جو کوئی کچھ کر سکتا ہے وہ جد و جہد پیدا کرے. سب سے پہلی بات تو یہ عرض کی ہے کہ اپنے اندر دین کا شعور پیدار کرے, علم دین کا مزاج بنائے, بادشاہی میں فقیری کی طبیعت پیدا کرے, امت کو جوڑنے کی بات کریں, کم از کم فروعی اختلافات کو تو چھوڑیں. اور پانچویں بات یہ ہے کہ جو کوئی کچھ کر سکتا ہے وہ کرے, آگے بڑھے. ایک بندے کو نمازی بنا سکتا ہے تو اسے بنائے, ایک کو قرآن مجید کی تعلیم کے قریب کر سکتا ہے تو کرے. لوگوں کو بتائے کہ یہ گناہ, یہ میل کچیل, یہ مومن کی شان ہی نہیں. مومن کا کردار, اس کی عظمت اس کے نام سے واضح ہے. حضور والے جو ہیں وہ تو لفظ سے واضح ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. وما علینا الا البلاغ المبین.